بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سے پہلے ہماری گفتگو کا سلسلہ ابواب صفت الصلاۃ، نماز کی صفت کے حوالے سے، یعنی نماز کے طریقہ کے حوالے سے جاری و ساری تھا۔ ہم نے رمضان کے ان گزشتہ دنوں میں بخاری شریف سے کتاب الصوم یعنی روزے کا بیان، پھر لیلۃ القدر کا بیان، پھر اعتکاف کا بیان سننے کی سعادت حاصل کی۔ اب ہم گزشتہ سے پیوستہ ابواب صفت الصلاۃ سے ہی گفتگو کو شروع کریں گے، اور یہ درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ پورا سال ہی جاری و ساری رہتا ہے، اور یہ بالترتیب سلسلہ جاری ہے۔ آج کی اس گفتگو کا عنوان ہے باب الالتفات فی الصلاۃ، نماز میں التفات کرنا، یعنی ادھر ادھر دیکھنے کا بیان۔ جس وقت بندہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے تو حالت نماز میں بندہ دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا۔ جس وقت قیام میں ہے تو اس کی نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہونی چاہیے، اور جس وقت وہ رکوع میں ہے تو اس وقت نگاہ بندے کے اپنے پاؤں کی طرف ہونی چاہیے، اور جس وقت وہ حالت تشہد میں ہے تو اس وقت گود میں نگاہ ہونی چاہیے، جس وقت سجدے میں ہے تو اس وقت ناک کے بانسے کی طرف نگاہ ہونی چاہیے، اور جس وقت وہ دائیں جانب سلام پھیر رہا ہے تو پھر دائیں کندھے کی طرف، بائیں طرف ہے تو بائیں کندھے کی طرف۔ یہ نہیں ہے کہ پوری آخری صف تک مڑ کے دیکھنا ہے کہ سلام اس طرح ہوگا، نہیں، سلام پھیرا جائے گا لیکن نگاہ صرف اور صرف اپنے کندھے کی طرف ہوگی، دائیں بائیں نہیں دیکھنا حالت سلام میں۔ اب سنیے ذرا حدیث پاک کیا ہے۔ امام بخاری علیہ رحمہ لکھتے ہیں حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا اشعث بن سليم عن ابيه عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة۔ حضرت ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا نماز میں دائیں بائیں دیکھنے کے متعلق، فقال، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اختلاس یختلس الشیطان من صلاۃ العبد، فرمایا یہ شیطان کا کام ہے جو انسان کو اس کی نماز سے پھیرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو بندے کو چاہیے کہ حالت سلام میں اپنی توجہ رب تبارک و تعالی کی طرف رکھے کہ میں اس کی جناب میں کھڑا ہوں۔ تو جو شیطان انسان کو ورغلانے کی کوشش کرتا ہے کہ ادھر دیکھ ادھر دیکھ، اس کی طرف متوجہ نہ ہو۔ یہاں پر لفظ التفات ہے، تو التفات کا معنی ہوتا ہے متوجہ ہونا، اور اختلاس کا معنی ہوتا ہے اچک لینا، کہ شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ انسان کی توجہ اچک لے، یعنی کہ وہ نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو کسی اور طرف متوجہ کر دے۔ علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں پر ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، فرمایا کہ نمازی کے لیے نماز کی حالت میں التفات کرنا، دائیں بائیں دیکھنا، یہ مکروہ ہے، یعنی کہ اچھا نہیں ہے کہ وہ نماز میں ادھر ادھر دیکھے، اور پھر گردن موڑ کر دیکھنا یہ اس سے بڑا مکروہ ہے، اور بالکل سینہ پھیر کے دیکھنا نماز ہی فاسد ہو جائے گی۔ جس بندے نے سینہ پھیر کے ادھر ادھر دیکھ لیا نماز میں، اس کی نماز ہی فاسد ہے، اس کو چاہیے کہ دوبارہ نماز شروع کرے۔ تو لہذا حالت نماز میں انسان کی توجہ صرف اور صرف رب تبارک و تعالی کی ذات کی طرف ہونی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز میں کسی طرف التفات کرنے سے بچو، کیونکہ نماز میں التفات کرنا ہلاکت ہے۔ ایک اور بھی حدیث پاک ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
اللہ تعالیٰ ہمیشہ بندے کی نماز میں اس کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جب تک وہ کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اپنے بندے کی طرف متوجہ رہتا ہے، اور جس وقت انسان کی توجہ اللہ کی طرف سے ہٹ جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توجہ بھی بندے سے ہٹ جاتی ہے۔ لہذا اپنا کنیکشن اور ربط اور تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرنی چاہیے، ظاہراً بھی اور باطناً بھی۔ ظاہراً کا مطلب یہ ہے کہ انسان صرف موضع سجود کی طرف دیکھے، اور باطناً کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنا تعلق کے خاطر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑے رکھے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ایک شخص نے ایک چادر تھی جو نقش و نگار والی تھی، وہ تحفۃً پیش کی، سرکار نے اس کو قبول فرما لی، اور وہ چادر اوڑھ کے آپ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جس وقت وہ چادر اوڑھ کے نماز پڑھنا شروع کی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری توجہ اس کے نقش و نگار کی طرف جانے لگی۔ سلام پھیرا تو خادم کو بلایا، فرمایا کہ یہ چادر جس بندے نے دی ہے اس کو واپس کرو، اسے کہو مجھے کچھ سادہ چادر بھی، تحفہ قبول ہے، یہ لے جائے، سادہ چادر مجھے دے دے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا نماز پڑھنا اور امتی کا نماز پڑھنا زمین آسمان کا فرق ہے۔ جس وقت انہوں نے ایسا کپڑا پہنا جس سے توجہ بڑھ رہی تھی، تو عام انسان جو خطا کے پتلے ہیں، جو سر سے لے کر پاؤں تک ان کے اوپر یہ خطا ہی خطا ہے، ان کے لیے ضروری ہے کہ حالت صلاح میں نہ تو کوئی ایسا کپڑا پہنا جائے جس سے بندے کی توجہ بڑھے، اور نہ ہی کوئی ایسا کام کرنا چاہیے، نہ کوئی جیب میں اس طرح کی چیز ہونی چاہیے جس سے انسان کا التفات ہو۔ اب حدیث پاک سن لیجیے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی فی خمیصۃ لها اعلام۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایسی چادر میں نماز پڑھی جس کے اوپر نقش و نگار تھا، اعلام، فقال شغلتنی هذه، اس چادر نے تو مجھے مشغول کر دیا، اذهبوا بها الى ابی جہم، اس کو ابو جہم کے پاس لے جاؤ۔ ابو جہم نے چادر بھیجی تھی وہ تحفۃً، واتونی بانبجانیہ، اس کے پاس لے جاؤ اور اسے کہو کہ میرے پاس کوئی سادہ چادر لے کر آ جائے، میں سادہ چادر کا تحفہ قبول کر لیتا ہوں، اس سے میری توجہ نہیں بڑھے گی، تو یہ جو نقش و نگار والی چادر ہے مہربانی کریں اپنی چادر واپس لے جائیں۔ اس حدیث پاک سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ انسان کو حالت صلاۃ میں اپنی توجہ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف ہی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ہر حوالے سے۔ ایک اور چھوٹا سا عنوان ہم سنیں گے، پھر اپنی گفتگو کو اختتام کی طرف لاتے ہیں۔ باب رفع البصر الی الامام فی الصلاۃ۔ جس وقت انسان نماز پڑھ رہے ہیں، آگے امام ہے پیچھے مقتدی ہے، مقتدی کا امام کو دیکھنا حالت نماز میں، اس کا بیان ہے۔ ضرورت کے تحت امام کی طرف دیکھا جا سکتا ہے نماز میں، مثلا جو بندہ پیچھے کھڑا ہے وہ دیکھ سکتا ہے، جو دائیں کھڑا ہے اور وہ اکھیوں سے اس طرح دیکھ سکتا ہے کہ ضرورت کے تحت مثلا اپنا امام کی آواز ہی بند ہو گئی، مثال ہے امام رکوع میں ہے اور یہ آنکھیں بند کر کے نماز پڑھ رہا ہے، امام کی آواز مقتدی تک پہنچی نہیں، تو مقتدی آنکھیں کھول کے دیکھ سکتا ہے کہ امام کا رکوع میں ہے، سجدے میں ہے، کس حالت میں ہے، اس حوالے سے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی حدیثیں ذکر فرمائی کہ مقتدی امام کو دیکھتے، اس کا بیان یہ ہے، حدثنا موسیٰ قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن عمارة بن عمیر عن ابی معمر قال قلنا لخباب اکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الظہر والعصر قال نعم قلنا بما کنتم تعرفون ذاک قال باضطراب لحیتہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت خباب بن ارس رضی اللہ عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ابو معمر کہتے ہیں ہم نے حضرت خباب سے پوچھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ظہر اور عصر میں
قرات کرتے تھے ظہر اور عصر کی نماز میں. آپ کو پتا کہ ظہر اور عصر کی نماز جو ہے یہ جہری نماز نہیں ہے, یہ سری نماز ہے. امام آہستہ آواز سے قرات کرتا ہے. تو وہ صحابی رسول ہیں, ان سے پوچھا جا رہا کیا حضور قرات کرتے تھے؟ انہوں نے کہا بالکل کرتے تھے. کہا کہ آپ کو کیسے معلوم ہے کہ سرکار قرات کرتے تھے؟ وہ کہتے باجتراب لحیتہ, سرکار جس وقت پڑھ رہے ہوتے تھے داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی, داڑھی ہل رہی ہوتی تھی. ہم اندازہ کر لیتے سرکار پڑھ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بنا صحابہ نے حالت نماز میں بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی ہے. اور حدیثوں کے اندر تو یہ بھی ملتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام علیہم رضوان کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ سرکار کی دائیں جانب ہم کھڑے ہوں. وجہ کیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی سلام پھیریں گے تو دائیں جانب چہرہ کریں گے تو ہم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی جلدی سے زیارت کر لیں گے. اچھا, ایک یہ بھی ہے. ایک اور بھی صلاۃ کسوف. صلاۃ کسوف کا مطلب یہ ہے کہ سورج گرہن کی نماز سرکار پڑھ رہے تھے. سورج گرہن کی نماز اور ہے اور چاند گرہن کی نماز اور ہے. چاند کو گرہن لگ جائے تو لوگ فردن نماز پڑھیں گے. سورج کو گرہن لگ جائے تو لوگ اکٹھی ہو کے نماز پڑھیں گے, یعنی جماعت کروائیں گے اور امام خطبہ بھی دے گا. سورج کو گرہن لگ جائے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نماز پڑھائی تو فرائیت جہنم یحتم بعدها بعدا حین رأیتمونی تأخرت. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں جنت کو بھی دیکھا تھا اور دوزخ کو بھی دیکھا تھا. اچھا, سرکار نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ دوزخ کی آگ کو توڑ رہی ہے, یعنی دوزخ کی آگ ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ ٹکرا رہی ہے. تو جس وقت حین رأیتمونی, جس وقت تم نے مجھے دیکھا تھا میں پیچھے ہٹ رہا تھا, اس وقت یہ معاملہ ہو رہا تھا کہ دوزخ کی آگ آپس میں جو ہے وہ ایک دوسرے کو کاٹ رہی تھی. ہم عائشہ رضی اللہ عنہا بھی سورج گرہن کی نماز میں شامل تھی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے تو حالت نماز میں تھوڑا پیچھے ہٹے تو صحابہ نے دیکھا سرکار کو کہ سرکار پیچھے ہٹے. اور پھر جو تیسری حدیث پاک امام بخاری نے اس باب کے اندر لکھی ہے, سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت کو دیکھا تو جنت کے خوشے بالکل قریب ہو گئے, یعنی بالکل جنت قریب ہو گئی. علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی خسفت الشمس, سورج کو گرہن لگا, سرکار نے نماز پڑھائی. لوگوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیناک تناول شیئا فی مقامک, جس وقت آپ نماز پڑھا رہے تھے ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ کسی چیز کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے. تو ثم رأیناک تکعکعت, حضور آپ نے نماز کے اندر اپنی اعضاء کو حرکت دی, اور تکعکع کا معنی ہوتا ہے کہ آگے پیچھے ہونا. سرکار نے فرمایا انی اریت الجنہ, مجھے جنت دکھائی گئی, فتناولت منها عنقودا, تو میں نے ایک خوشے کو پکڑنے کا ارادہ کیا. عنقودا, جنت کا خوشے کا مطلب یہاں پر یہ ہے اپنا انگوروں کی بیل, میں نے اس کو پکڑنے کا ارادہ کیا. وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُمْ مِنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا, اگر میں اسے پکڑ لیتا تم اس وقت تک کھاتے رہتے جب تک دنیا باقی ہے. اچھا, کئی لوگ ڈنڈی ماری ترجمہ کرنا واسطے وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں اسے پکڑ سکتا ہوتا تو پکڑ لیتا. حالانکہ یہ پکڑ سکتا ہوتا یہ ترجمہ بنتا ہی نہیں. سرکار نے خود فرمایا ہے لو اخذتہ, اگر میں اسے پکڑ لیتا, لیکن میں نے خود نہیں پکڑا. پکڑنا چاہتا تو پکڑ سکتا تھا لیکن میں نے خود نہیں پکڑا. کیوں؟ کہ وہ جنت کا پھل ہے, اس کے اوپر فنا نہیں ہے. یہ دنیا ہے, دنیا کی ہر چیز کے اوپر فنا ہے. تو وہ میں پھل جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں کیا ہے تو میں یہاں پر لوگوں کو نہیں کھلا سکتا, اس وجہ سے میں نے اس کو پکڑا. تو اس سے بھی یہ پتا چلا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں صحابہ نے آگے پیچھے ہوتے دیکھا تو پھر پوچھا
کہ حضور آپ آگے پیچھے کیوں ہو رہے تھے؟ تو اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے یہ ایک عنوان قائم کیا ہے کہ حالت نماز میں امام کو دیکھنا اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، ایک ضرورت دیکھا جا سکتا ہے، یہ نہیں کہ نماز امام پڑھا رہا ہے پیچھے مت نڈیاں چک چک کے دیکھنے دے کہ کی ہو رہا ہے، ایسا نہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن و سنت کے فہم کی برکتیں عطا فرمائے۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔